میرے میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں ایک باپ کو فون کر کے اسے بتا سکتا کہ معاف کرنا، تمہاری بیٹی کی بارات نہیں آئے گی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کہیں سے مجھے حماد کا پتہ چل جائے، لیکن میں ناکام رہا۔ اور ابھی 1 گھنٹے پہلے حماد کا مجھے فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کال کر کے بتا دوں کہ حماد معافی مانگتا ہے تم سے، لیکن وہ بارات لے کر نہیں آئے گا کیونکہ وہ دلروز سے شادی نہیں کر سکتا۔ بہت مشکل سے میں نے تمہیں کال کیا۔ حماد کے والد نے ایوب ملک کو سارا قصہ سنایا، جبکہ ان کی آواز خود شرمندگی اور فکر مندی کے سبب کانپ رہی تھی، اور ایوب ملک کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دل بند ہو رہا ہو اور ان کی جان نکل رہی ہو۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی دیکھ فریاد ملک نے جلدی سے پاس پڑی کرسی پر انہیں بٹھایا۔ کیا بات ہے ایوب، کیوں نہیں لے کر آ رہے اب وہ بارات، اور حماد کہاں گیا؟ فریاد ملک کو ایوب ملک کی باتوں سے جہاں تک سمجھ آیا انہوں نے ان سے پوچھا، جبکہ ایوب ملک تو سر ہاتھوں میں گراتے رونے لگ گئے۔ وہ لوگ بارات نہیں لا رہے بھائی، حماد ملک چھوڑ کر جا چکا ہے اور اس کا کہنا ہے وہ دلروز سے شادی نہیں کرے گا۔ نہ جانے ایک ہی رات میں کیا ہوا اور اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنی بیٹی کو کس منہ سے یہ بات بتاؤں گا۔ میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی بھائی، میں کیا کروں؟ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو ختم کر لوں۔ کم سے کم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ ایوب ملک تو باقاعدہ رو پڑے۔ اس وقت ہر باپ کی یہی حالت ہوتی۔ خدا کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ لائے کہ اس کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی اور اس کی بارات نہ آئے۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ اگر ایسی بات تھی تو انہیں ہمیں صبح ہی بتانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی وقت ہے جب سارے رشتہ دار سب لوگ جمع ہیں اور اب ہمیں وہ فون کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بارات نہیں لا سکتے؟ بیٹا تو ان کا صبح سے غائب تھا نا، تو ہمیں صبح سے ہی بتاتے، کم سے کم ہماری بیٹی کی بدنامی اتنی زیادہ تو نہ ہوتی۔ فریاد ملک کو تو بے حد غصہ آیا تھا کہ وہ اب بتا رہے تھے کہ ہم بارات نہیں لا رہے۔ وہ صبح بتاتے یا جب بھی بتاتے، لیکن بات تو وہی تھی نا بھائی، میری بیٹی کی بارات نہیں آ رہی، وہ بھی اس کے عین شادی والے دن۔ ایوب ملک بے بسی سے بولے تو فریاد ملک نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تب ہی آصف ملک بھی وہاں پہنچے، جو دور سے ان دونوں کے چہروں پر پریشانی دیکھ چکے تھے۔ کیا بات ہے، آپ دونوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور ایوب تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے ان دونوں سے پریشانی سے پوچھا، جس پر فریاد ملک نے انہیں ساری بات بتائی تو آصف ملک بھی سر پکڑ کر رہ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کریں۔ تھوڑی دیر میں یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی کہ دلروز کی بارات نہیں آ رہی۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر پریشانی اور افسوس تھا، جبکہ کچھ لوگ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنانے میں اور لڑکی کے کردار میں ہی نقص نکالنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں تو حاجہ بیگم اور صبا بھی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ مسرت بیگم بھی کافی پریشان تھی۔ ایک حل ہے میرے پاس، مسرت بیگم اچانک بولی تو سب نے ان کی طرف دیکھا، جبکہ حاجہ اور صبا کے ارد گرد فرترے کی گھنٹیاں بجی تھیں۔ کیا حل ہے بھابی؟ آصف ملک نے پوچھا۔ ایوب بھائی، میں آپ سے ابھی اور اسی وقت دلروز کا ہاتھ اپنے بیٹے غزان کے لیے مانگتی ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مسرت بیگم کے الفاظوں پر وہاں کھڑا ہر شخص حیران ہوا تھا، جبکہ صبا نے فوراً اپنی ماں کو دیکھا تھا جو خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مگر بھابی، غزان تو دلروز سے 12 سال بڑا ہے، اور اگر میں ہاں کر بھی دوں تو کیا غزان مانے گا اور کیا دلروز مانے گی شادی کے لیے؟ ایوب ملک نے مسرت بیگم سے کہا تو حاجہ بیگم نے جلدی سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو کیا ہوا اگر وہ 12 سال بڑا ہے؟ آپ بھول گئے میں بھی آپ کے بھائی سے 12 نہیں بلکہ 13 سال چھوٹی تھی، اور غزان کیوں نہیں مانے گا؟ وہ فوراً مان جائے گا۔ اور آپ کو سچ بتاؤں تو میری شروع سے خواہش تھی دلروز کو اپنی بہو بنانے کی، مگر میں بھی یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ غزان اور دلروز نہیں مانیں گے۔ مگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں تو پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن غزان کی یہ غلطی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ مسرت بیگم کی بات پر سب نے حیران ہوتے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور غزان کی غلطی کی وجہ سے دور ہو گئے؟ پوری بات بتاؤ ہمیں، فریاد ملک نے مسرت بیگم سے کہا تو مسرت بیگم نے انہیں وہ ساری بات بتا دی جو غزان نے انہیں بتائی تھی، جسے سن کر سب لوگ ہی شوکڈ ہو گئے۔ صبا اور حاجہ بیگم کی حالت تو بہت ہی زیادہ بری تھی۔ غزان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن اب دلروز اسے معاف نہیں کر رہی، لیکن وہ اب بھی غزان سے محبت کرتی ہے۔
آپ سب نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر وہ خوشی، وہ رونق ہے ہی نہیں جو لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ شادی کے وقت، خاص طور پر پسند کی شادی کے وقت، مسرت بیگم کی بات پر سب ہی سوچ میں پڑ گئے، جبکہ صبا اپنی ماں کو اشارے کر رہی تھی کہ وہ کچھ کہے اور روکے ان سب کو۔ اگر غزان نے دلروز کا دل توڑا ہے تو دلروز کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی، اور صحیح بات بھی یہی ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے دلروز کی غزان سے شادی۔ فائدہ کیا جب بعد میں اسے اپنی محبت کا احساس ہوا؟ پہلے تو اس نے بچی کا دل توڑ دیا نا۔ حاجہ بیگم جلدی سے بولی تو آصف ملک نے انہیں گھور کر دیکھا۔ بات تو آپ کی صحیح ہے بابی، لیکن غزان نے دلروز سے محبت بھی تو کتنی کی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں اس نے دلروز کو کس قدر لاڈ اور پیار سے رکھا ہے ساری زندگی، اور اگر اس نے دلروز کو منع کیا بھی تو یقیناً تب اس نے کچھ سوچ کر ہی دلروز کے ساتھ اپنا رویہ سخت رکھا ہوگا، ورنہ غزان تو دلروز کو اونچی آواز میں پکارتا بھی نہیں، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے۔ اور مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر میری بیٹی ایک ایسے شخص کی بیوی بنے جو اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے۔ ایوب ملک کی بات پر جہاں فریاد، آصف اور مسرت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، وہی صبا اور حاجہ بیگم اپنا ڈر صحیح ہوتا نظر آنے لگا۔ مگر دلروز نہیں مانے گی، حاجہ بیگم نے پھر سے کہا تو ایوب ملک مسکرا پڑے۔ میں ہوں نا بھابی، میں منا لوں گا اپنی بیٹی کو، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی مان بھی جائے گی۔ ایوب ملک ان سے کہتے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ اب وہ دلروز کے پاس جا رہے تھے، اسے غزان سے شادی کے لیے منانے کے لیے، جبکہ مسرت بیگم بھی جلدی سے غزان کو فون کرنے لگی تاکہ وہ جلدی گھر پہنچے۔ غزان کو میری جان کے لیے آفس سے نکلے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے ایک ان نون نمبر سے فون آیا، جبکہ نمبر پاکستان کا نہیں بلکہ امریکہ کا تھا۔ غزان نے حیران ہوتے کال پک کی تو دوسری جانب سے حماد کی آواز سن کر وہ کافی حیران ہوا تھا کہ آخر حماد اس وقت امریکہ میں کیا کر رہا ہے۔ حماد تم پلیز، غزان پہلے میری بات سن لو، اور مجھے تم سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ میں ہٹ گیا تمہارے اور دلروز کے درمیان سے۔ میں جانتا ہوں کہ دلروز بہت ناراض ہوگی اور شاید مجھ سے نفرت بھی کرنے لگے، لیکن میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور سچی محبت میں محبوب کی خوشی اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے پتہ ہے وہ صرف کہتی نہیں بلکہ وہ میری بہت اچھی ہمسفر بن کر رہتی، مگر وہ خود کبھی خوش نہیں رہ پاتی، کیونکہ انسان خوش تو اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ وہ شاید انکار کرے تم سے شادی سے، لیکن میں جانتا ہوں وہ مان بھی جائے گی، اور تمہاری محبت اسے مجبور کر دے گی کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ اگر ہو سکے تو اسے کہنا مجھے بھی معاف کر دے، خوش رہو تم دونوں ہمیشہ۔ حماد کی باتیں غزان کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ غزان حماد سے کچھ کہتا، اس کی بات کا مطلب پوچھتا، حماد کال کٹ کر چکا تھا، جبکہ غزان اسے بس پکارتا ہی رہ گیا تھا۔ اسے اب دلروز کے لیے پریشانی لگ گئی تھی، وہ بار بار حماد کو اسی نمبر پر کال کرنے لگا، لیکن حماد کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اور اب اس کا فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ غزان کو کچھ برا ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اس کا دماغ جس جانب اشارہ کر رہا تھا وہ ویسا بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا وہ فل سپیڈ میں ڈرائیو کرنے لگا تاکہ جلدی سے وہ میرج ہال پہنچ سکے۔ ابھی اس کی گاڑی میرج ہال کے پارکنگ ایریا میں آ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اسے مسرت بیگم کی کال آنے لگی۔ غزان نے جلدی سے ان کی کال ریسیو کی تو مسرت بیگم اسے جلدی پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ امی سب ٹھیک تو ہے نا؟ غزان نے دل میں آ رہے انجانے خوف کے تحت پوچھا تو مسرت بیگم نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ تم بس جلدی پہنچو، میں نے تم سے کہا ہے نا، مسرت بیگم اسے کہتی کال کٹ کر گئی، جبکہ غزان بھاگتے ہوئے ہال کے اندر آ گیا۔ مسرت بیگم جو اس کا انتظار کر رہی تھی اسے دیکھا فوراً اس کے پاس آئیں۔ شکر ہے تم آ گئے، مسرت بیگم اس کے پاس آتی بولیں، مگر غزان کی نظریں تو سامنے بنے سٹیج پر تھی جہاں پر نہ دلہن تھی نہ دلہا، اور نہ اسے کہیں کوئی باراتی نظر آ رہا تھا۔ یہ بارات نہیں آئی کیا ابھی تک؟ غزان نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے مسرت بیگم سے پوچھا۔ نہیں، بارات نہیں آئی، حماد نے شادی سے انکار کر دیا اور وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مسرت بیگم کی بات پر غزان کے قدم لڑکھڑائے، مطلب اس کا ڈر صحیح ثابت ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ باخدا اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، اگر شادی سے کافی دن پہلے حماد شادی سے انکار کرتا تو غزان شاید خوش ہوتا، لیکن یوں برات والے دن عین موقع پر حماد کا انکار کرنا غزان کو صدمے میں ڈال گیا۔ دلروز کیسی ہے امی؟ غزان نے دلروز کے بارے میں پوچھا۔ کیسی ہوگی؟ جب کسی لڑکی کی بارات نہ آئے تو وہ لڑکی کس حالت میں ہوگی؟
رو رہی ہے اندر، اسے تو خود ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ حماد ایسے کر سکتا ہے۔ مسرت بیگم نے غزان کو بتایا تو غزان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ غزان نے پریشانی سے پوچھا۔ اب تمہارا اور دلروز کا نکاح ہوگا۔ مسرت بیگم نے تو جیسے کیٹو کی پہاڑی غزان کے سر پر گرائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ غزان نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے کہا اب دلروز کا نکاح تم سے ہوگا۔ میں نے تمہارے چاچو سے بات کر لی ہے اور وہ راضی ہیں۔ ابھی وہ دلروز کو منانے گئے ہیں نکاح کے لیے۔ مسرت بیگم کو تو لگا تھا کہ غزان بہت خوش ہوگا، مگر اس کے چہرے پر حیرانگی اور پریشانی دیکھ وہ بھی کافی زیادہ الجھی تھیں۔ وہ نہیں مانے گی ماں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گی، غزان نے نام میں سر ہلاتے کہا۔ ایوب بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ منا لیں گے، تو بس تھوڑی دیر تک انشاءاللہ تمہارا اور دلروز کا نکاح ہوگا۔ مسرت بیگم اس کی گال تھپ تھپاتی بولی، جبکہ غزان تو ابھی تک حماد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دلروز کمرے میں پریشان بیٹھی رو رہی تھی کہ تبھی ایوب ملک برائڈل روم میں آئے۔ اپنے باپ کو دیکھ وہ فوراً بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ بابا بارات نہیں آئی کیا ابھی تک؟ دلروز نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، نہ بارات آئی اور نہ بارات نے آنا ہے۔ وہ فون کر کے بتا چکے ہیں کہ وہ بارات نہیں لا رہے کیونکہ حماد شادی سے انکار کر چکا ہے۔ ایوب ملک نے دلروز کے سر پر ہاتھ رکھتے اس سے نظریں چراتے کہا تو دلروز زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب کیا ہوگا بابا؟ وہ کیسے میرا تماشا بنا سکتا ہے؟ وہ کیسے شادی سے انکار کر سکتا ہے؟ اس نے سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا، دلروز روتے ہوئے بولی تو ایوب ملک فوراً اس کے پاس نیچے بیٹھے۔ کیوں بنے گا میری بیٹی کا تماشا؟ ابھی تمہارا باپ زندہ ہے اور میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بننے دوں گا۔ اچھا ہوا نا شادی سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نبھانے والوں میں سے نہیں، ورنہ بعد میں بھی تو پچھتانا تھا نا۔ تم رونا بند کرو، تمہارا کوئی تماشا نہیں بنے گا، کوئی تمہارے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ایوب ملک اس کے آنسو صاف کرتے بولے تو دلروز نے انہیں دیکھا۔ وہ کیسے؟ دلروز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ تمہارا نکاح ہوگا آج ہی اور ابھی۔ ایوب ملک کی بات پر دلروز تو حیرت کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوئی۔ کون کرے گا مجھ سے نکاح؟ کس سے کرنے والے ہیں آپ میرا نکاح؟ روز کے سوال پر ایوب ملک کچھ پل کے لیے خاموش ہوئے۔ غزان سے ہوگا نکاح، آخر انہوں نے ہمت کرتے نام لے ہی لیا تھا، جبکہ ان کے منہ سے نکلنے والا نام سن کر دلروز کا دل ایک دم دھڑکنا بند ہوا اور آنکھوں میں بے یقینی پھیلی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی غزان سے شادی۔ دلروز ایک دم کھڑی ہوتی بولی تو ایوب ملک بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ دیکھو دلروز، میں بس تمہیں اتنا کہنا چاہوں گا کہ مجھے سب پتہ ہے کہ تم غزان سے کیوں ناراض ہو اور کیوں اتنی جلدی یہ شادی کر رہی تھی، مگر میں پھر بھی اگر تمہاری شادی غزان سے کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس کا مطلب مجھے اس میں تمہاری بہتری ہی نظر آ رہی ہے، تو تم اپنے باپ پر یقین کر کے غزان کو ایک موقع دو۔ ایوب ملک کی بات پر دلروز نے نام میں سر ہلایا۔ کبھی بھی نہیں، میں ان سے کبھی بھی نہیں شادی کروں گی، نہ ہی میں انہیں کوئی موقع دوں گی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں، چاہے پھر لوگ مجھے بدکردار کہیں یا جو مرضی، لیکن میں شادی کروں گی ہی نہیں۔ دلروز انہیں انکار کرتی ساتھ ساتھ اپنا سر بھی نام میں ہلا رہی تھی۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو دلروز، اپنے باپ کی عزت کی خاطر ہی مان جاؤ پلیز۔ ایوب ملک اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے اپنا سر جھکاتے بولے تو دلروز نے حیرت سے ان کے بندھے ہاتھوں کو دیکھا۔ ایسے مت کریں بابا پلیز، ایسے مت کریں، مجھے مجبور مت کریں۔ دلروز روتے ہوئے ان کے جڑے ہاتھ پکڑ کر ان پر سر ٹکاتی بولی تو ایوب ملک اپنے ہاتھ واپس کھینچتے 2 قدم پیچھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا تمہیں مجبور، تمہاری اپنی زندگی ہے، اب میں اپنی اور خاندان کی عزت کے لیے تمہیں مجبور تھوڑی نہ کر سکتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ اداسی سے کہتے واپس جانے لگے، مگر پیچھے سے دلروز کی آواز پر ان کے قدم رکے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ دل کے الفاظوں نے ایوب ملک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری۔ شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، تم دیکھنا غزان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ایوب ملک اس کے پاس واپس جاتے اس کا ماتھا چومتے بولے، جبکہ دل کچھ بھی نہیں بولی، وہ تو بس اسٹیچو ہو کر کھڑی تھی۔ امی پلیز کچھ کریں ورنہ دلروز اور غزان کا نکاح ہو جائے گا۔ صبا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دلروز کا قتل ہی کر دیتی، جبکہ حاجہ بیگم تو شروع سے ہی ایسا سوچتی تھی۔ میں کیا کروں صبا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کلموہی نہ جانے کب مرے گی۔ حاجہ بیگم غصے سے دانت پیستی بولی۔ امی پلیز یہ سوچیں کہ نکاح کیسے روکے، صبا نے بے چینی سے کہا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی ابھی، بس اس دعا کے علاوہ کہ دلروز نہ مانے۔
اگر میں نے کچھ کہا یا کیا تو تمہارا باپ مجھے منٹوں سیکنڈوں میں فارغ کرے گا، حاجہ بیگم نے کہا، جبکہ اسی وقت دلروز گھونگھٹ نکالے ایوب ملک کے ساتھ اسٹیج پر آئی۔ دل کو دیکھ صبا اور حاجہ کے رنگ اڑے تھے، وہی غزان بھی حیران تھا۔ دل کے آنے کا مطلب یعنی وہ مان گئی، اب دونوں ماں بیٹی کچھ نہیں کر سکتی تھیں، اور پھر اگلے کچھ منٹوں میں دلروز غزان کے نام ہوتی دلروز غزان ملک بن گئی تھی، اور حاجہ بیگم صبا بے بسی سے دیکھتی رہ گئیں، جبکہ اب ہوئے تھے دل اور جان ایک دوسرے کے ساتھ مکمل، یعنی دل جان۔ دانیال حماد کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ حماد ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ لوگ بارات نہیں لا رہے۔ وہ تو ان سب کی اچھے سے بے عزتی کر کے آیا تھا کہ اگر حماد گیا تھا تو ان کا کام تھا جلدی بتاتے وہ واپس آتے، انہیں دھمکی دینا نہ بھولا تھا کہ اب حماد بس اسے ایک بار ملے تو صحیح، جان سے مار دے گا وہ اسے۔ وہ جب واپس ہال پہنچا تو سامنے اسٹیج پر دل اور غزان کو بیٹھا دیکھ اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دل اور غزان دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے، دل کا تو آج کے ہوئے حادثے کی وجہ سے، جبکہ غزان کا اس لیے کہ اس کی دل اداس تھی۔ آج کا حادثہ اس کے لیے بھی بہت بڑا تھا، اس لیے وہ اپنی خوشی منا ہی نہیں پا رہا تھا۔ دانیال کو دیکھ آصف ملک اس کے پاس آئے۔ کہاں تھے تم؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حماد کے گھر گیا تھا اور انہیں بتا کر آیا ہوں کہ ان کا بیٹا ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے تو زندہ نہیں بچے گا۔ دانیال کے جواب پر آصف ملک نے اسے گورا، یہ غزان دل کے ساتھ اسٹیج پر کیا کر رہا ہے؟ دانیال نے آخر پوچھ ہی لیا۔ نکاح ہو گیا ہے دونوں کا۔ آصف ملک کی بات پر دانیال نے آنکھیں پاڑے، پہلے انہیں اور پھر اسٹیج پر دیکھا جہاں سے مسرت بیگم دل کو لے کر جا رہی تھی۔ شاید برائڈل روم میں واپس۔ دانیال بنا آصف ملک کی اگلی بات سنے تیزی سے برائڈل روم کی جانب بھاگا۔ مسرت بیگم دل کو برائڈل میں بٹھا کر واپس کمرے سے باہر نکلی تو دانیال فوراً اندر آیا۔ دلروز یہ سب کیا ہے؟ دانیال نے اندر آتے ہی پوچھا تو دل نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا اور پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں مجبور ہو گئی دانیال بھائی، باپ کی عزت کی خاطر میں مجبور ہو گئی، اور اس شخص کے نام ہو گئی جس نے مجھے ٹھکرایا تھا، اور میں نے اسے نہ دیکھنے کی بھی قسم کھائی تھی، مگر اب بس اس کو خود پر فرض کر لیا ہے۔ دلروز روتے ہوئے بولی تو دانیال کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ یہاں تو وہ باپ کی وجہ سے مانی تھی اور دانیال کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سوائے دلاسے کے۔ گھر آ کر مسرت بیگم نے دلروز کو غزان کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ صبا اور حاجہ بیگم تو گھر آتے ہی صبا کے کمرے میں چلی گئیں۔ نکاح ہونے سے لے کر ابھی تک دلروز بالکل ایک اسٹیچو کی طرح ایکٹ کر رہی تھی، وہ صرف دانیال کے سامنے ہی کھل کر روئی تھی، اور اب جب اسے غزان کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس کی زندگی کے 18 سال گزرے تھے۔ غزان سے زیادہ اس کمرے میں دلروز کا قبضہ ہوتا تھا، اور یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے دلہن بن کر آنے اور ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ 11 سال تک تو وہ اسی کمرے میں غزان کے ساتھ رہی تھی، بعد میں الگ کمرے میں شفٹ ہوئی تھی، وہ بھی رو رو کر۔ اس نے کمرے کی دیواروں پر نظر دوڑائی تو آج بھی اس کی تصویریں دیواروں پر موجود تھیں۔ بچپن سے لے کر اس کے 18 سال کے ہونے تک اس کی تمام تصاویر وہاں موجود تھیں، حتیٰ کہ اس کی 18ویں سالگرہ کی تصویر بھی وہاں موجود تھی، جس میں وہ غزان کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹ کر رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ دلروز کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ سالگرہ کی رات سے ہی تو ان دونوں کے درمیان دوری آ گئی تھی، تو پھر غزان نے کب یہ تصویر فریم کروا کر لگائی؟ اپنی سوچوں سے نکلتے اپنا لہنگا اکٹھا کرتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسرت بیگم نے اسے کمرے میں لا کر بالکل روایتی دلہنوں کی طرح بٹھایا تھا، اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا اور زیادہ دیر روایتی دلہن کا کردار ادا کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہ تھا۔ اس کو ذرا دلچسپی نہیں تھی کہ وہ ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے یوں ہی بیٹھ کر غزان کا انتظار کرتی، لہٰذا وہ بیڈ سے اتر کر اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی اور غزان کے کپڑوں کی الماری کھولی، کیونکہ اب غزان کے کمرے میں اس کے کپڑے تو تھے نہیں، اس لیے اس کا ارادہ غزان کے کوئی کپڑے لے کر پہننے کا تھا، مگر جیسے اس نے کورڈ کھولی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سامنے ہی اسے اپنا سلیپنگ ڈریس لٹکا ہوا نظر آیا۔ وہ شروع سے ہی غزان کے کمرے پر اپنا قبضہ سمجھتی تھی، اس لیے زیادہ تر اس کے کمرے میں سو جاتی۔ جب دل غزان کے کمرے میں سو جاتی تو غزان کو دلروز کے کمرے میں سونا پڑتا، اس لیے دلروز نے غزان کے کمرے میں اپنا الگ سے سلیپنگ ڈریس رکھا ہوا تھا، اور وہ ڈریس آج بھی وہیں موجود تھا۔ 1 سال پہلے ہاسپٹل سے جب وہ واپس آئی تھی
تب سے دوبارہ وہ غزان کے کمرے میں نہیں گئی تھی، مگر آج 1 سال اور 3 ماہ بعد جب وہ اس کمرے میں آئی تو اس کی ہر ایک چیز وہی اسی جگہ موجود تھی جہاں 1 سال 3 ماہ پہلے تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ کمرے میں جاتی ڈریسنگ ٹیبل کا سب سے اوپر والا ڈرار کھول چکی تھی اور اس کی سوچ کے عین مطابق اس کی 3 سال پہلے کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں جو غزان کے کمرے میں ہی ٹوٹی تھی اور غزان نے اوپر والے ڈرا میں رکھ دی تھی، وہ ابھی بھی وہی موجود تھیں۔ یہ سب دیکھتے دلروز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس نیچے ہی زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ کیوں کہ آپ نے ایسا کیوں دی ہمیں تکلیف؟ اگر محبت تھی تو کیوں میرا دل توڑا؟ کیوں مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا؟ لیکن اب کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم نہیں بھول سکتے وہ اذیت جو آپ نے مجھے دی، نہیں بھول سکتے کیسے آپ نے اپنے الفاظوں سے میری روح تک کو چھلنی کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے غزان کے تصور سے مخاطب تھی، جبکہ غزان کا کمرہ جو اسے اتنے عرصہ بعد دیکھ کے کھل اٹھا تھا، اس کے رونے اور اداس ہونے پر جیسے کمرے کی ساری چیزیں بھی اداس ہو گئی تھیں۔ کیوں امی، کیوں ہوا ایسا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا غزان میرا ہے، تو پھر وہ میرا کیوں نہ ہوا؟ وہ دل روز کا کیسے ہو گیا؟ آپ کی اور میری نظروں کے سامنے وہ دل روز کا ہو گیا اور ہم بس دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے دل روز کا نہیں ہونے دیں گی، تو پھر کیوں نہیں کیا آپ نے کچھ؟ مجھے غزان چاہیے، وہ میرا ہونا چاہیے، صرف میرا۔ میں جان سے مار دوں گی اس دل روز کو، جان سے مار دوں گی اسے، وہ مجھ سے میرا غزان نہیں چھین سکتی۔ ہال سے واپس آتے ہی صبا نے کمرے میں آتے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور چیختے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب تھی، جبکہ آنکھوں سے بھی آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ حاجہ بیگم جو اس کے پیچھے ہی کمرے میں آئی تھی، انہوں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا تاکہ صبا کے چیخنے کی آواز باہر نہ جائے۔ میں کیا کرتی صبا، تمہارا باپ ہی ان کے ساتھ شامل تھا اور میں تمہارے باپ کی وجہ سے کچھ نہ کر سکی، مگر تم میرا یقین کرو غزان تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ میں اسے دل روز کا رہنے ہی نہیں دوں گی۔ ان دونوں کے درمیان اتنی دوریاں لے آؤں گی کہ ان کے پاس اپنے راستے الگ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ ہوگا۔ پھر غزان صرف اور صرف تمہارا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ اگر وہ تمہارا نہیں تو دل روز کا بھی نہیں رہنے دوں گی۔ حاجہ بیگم اسے گلے لگاتی، اس سے اور خود سے عہد کرتی بولی، جبکہ صبا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی دل روز کو غزان کے کمرے سے باہر نکال پھینکتی اور خود اس کی جگہ لے لیتی، لیکن اگر اس کا بس ہوتا تو دل روز زندہ ہی کہاں ہوتی۔